الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اور اس کے دین کی باتیں سکھانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو آیات کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ایک خاص گروہ کے دردناک عذاب میں مبتلا کیے جانے کی وعید سنا رہے ہیں۔ وہ خاص گروہ کون سا ہے جس کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی ایک وقت آئے گا کہ جب تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تو یقینی طور کے اوپر تمہیں اس خوفناک جہنم کی گھاٹیوں کی سیر کرائی جائے گی جس کا اللہ تمہیں اس دنیا میں اپنے پاک کلام کے ذریعے آگاہ فرما رہا ہے۔ فرمائے یہ وہ گروہ ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مومنین کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو عام کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں بے حیائی کو پھیلائیں، مومنین میں فحاشی کو پھیلائیں، مومنین کے اندر غیرت مندی کے مقابلے میں بے غیرتی کو عام کریں، تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ گروہ ہے کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، اور یہ عذاب ان کو دنیا میں بھی دیا جائے گا اور یہ عذاب ان کو آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ فرماتا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کس بات کو اللہ جانتا ہے اور کس بات کو ہم نہیں جانتے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن عذابوں میں ان نفوس کو مبتلا کیا جائے گا، جن مسائل، مصیبتوں اور آلام سے ان نفوس کو پریشان کیا جائے گا، تکالیف میں مبتلا کیا جائے گا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج ہم یورپین سوسائٹی کے اندر اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایڈز کی بیماریاں بہت زیادہ عام نظر آ رہی ہیں۔ بڑی معذرت سے پچھلے دنوں جو چائنا کے اندر ایک معاملہ ہمیں دیکھنے میں آیا کرونا وائرس کا، جس سے اس وقت بھی وہ افیکٹڈ ہیں اور
دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر یہ مسئلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی اگر ریزنز دیکھیں تو وہی معاملات کہ جن اشیاء کے استعمال سے اللہ نے منع کیا انہوں نے ان اشیاء کو استعمال کیا۔ جو ابھی تک کی سائنٹیفک ریسرچ ہمارے سامنے آ چکی ہے اس کے مطابق جو اس مرض کی ابتدا ہے اس کی بنیاد وہ چمگادڑ اور اس کی مثل جو دیگر جانور ہیں ان کو کھانے سے ہے، اور یہ تمام کی تمام وہ اشیاء ہیں کہ جن کو شریعت اسلامی کے اندر منع کیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور فواحش کیا ہے، فاحشہ کیا ہے؟ ہر وہ شے جس کو شریعت کی نگاہ میں معیوب قرار دیا گیا ہے، عیب دار قرار دیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام اشیاء اسی فواحش کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو ان عذابوں میں مبتلا کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ جس کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اس قسم کی بیماریاں جن کا وجود آج سے 100 سال اور 200 سال پہلے کا انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج وہ تمام کی تمام بیماریاں حضرت انسان میں منتقل ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور ایک بڑا وسیع گروہ ان کے اندر مبتلا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان فواحش اور ان معیوب اشیاء کو کہ جس کو اللہ رب العزت نے استعمال سے منع کیا ہے، آج کا انسان اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اب بلا تخصیص یہ مسئلہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی مسلمان اس قسم کے کسی بھی فعل قبیح کے اندر مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ شراب نوشی کا فعل ہو، وہ اور کسی قسم کا نشہ ہو، وہ زناکاری ہو، وہ بدکاری ہو، وہ بے حیائی ہو، وہ اور کسی قسم کی ایسے اعمال ہوں جس کو شریعت اسلامی میں منع کیا گیا ہے، تو بلا شک و شبہ مسلمانوں کو بھی اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی کہ ماضی کے ایام کے اندر تو اس بات کو بڑے میسیجز کے ذریعے سوشل میڈیا میں کچھ باشعور لوگوں نے پھیلایا بھی کہ وہ لوگ جو ان امراض میں آج مبتلا ہو رہے ہیں وہ تو ان اشیاء کے استعمال سے ہو رہے ہیں کہ جن کو بظاہر اللہ رب العزت نے صرف کھانے سے منع کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سود خوری کا مرض لگا ہوا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جس انداز میں جوا اور قماش کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی لت لگی ہوئی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بول کر اور رشوت کے ساتھ چور بازاری کے انداز میں جو پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو ان کے کھانے سے بھی جو امراض آج ہمارے لوگوں میں پھیل رہے ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں، یہ بات میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے پوشیدہ رہ گئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ مومنین کے اندر جو ان برائیوں کی تبلیغ کرتا ہے، ان برائیوں کو پھیلاتا ہے، یا ریزن آف پینیٹریشن بنتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ان غلاظتوں کو عام کرتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا ہو، چاہے وہ موبائل فون میں واٹس ایپ کے ذریعے سے کرتا ہو، چاہے وہ وائبر اور انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے سے کرتا ہو، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ویب سائٹس کے ذریعے سے کرتا ہو، یا وہ اپنی گفتار، اپنی گفتگو اور اپنے معاملات کے ذریعے سے کرتا ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ گروہ ہے جس کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور وہ دردناک عذاب صرف آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ وہ دنیا میں بھی اس میں مبتلا کیا جائے گا، اور اس کے اثرات اس کو آخرت میں بھی ملیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا الجنت حرام اللہ کل فاحش ان يدخلها، کہ اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ فحاشی کے معاملات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب وہ فحاشی صرف زناکاری کے انداز میں نہیں ہے، زناکاری تو اس کا ایک ایکسٹریم درجہ ہے کہ بندہ زنا کی اس گندی لعنت کے اندر مبتلا ہو جائے کہ جس کے بارے میں قرآن نے دوسرے مقام میں کہا کہ لا تقرب الزنا انہ کان فاحشۃ، کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے،
اس کے اندر غرق ہونا تو دور کی بات ہے، اس فعل قبیح کے اندر شامل ہونا تو دور کی بات ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا، انہ کان فاحشۃ، یہ تو بے حیائی اور بے غیرتی کا راستہ ہے۔ تو وہ تو ایکسٹریم درجہ ہے، لیکن وہ تمام معاملات جو اس کے قریب لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ فحش گوئی کی وجہ سے ہوں، وہ گندے لطیفوں کی وجہ سے ہوں، وہ بے حیائی بے غیرتی کی موسیقی سننے کی وجہ سے ہوں، یا فحش اور ننگی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے ہوں، یا میسیجز اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلائے گئے چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں ہوں، گویا اس کا کوئی بھی درجہ کیوں نہ ہو، قرآن حکیم کی یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب بظاہر تو اس کام کے اندر انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، بظاہر تو اس قسم کے فعل قبیح اور ہر فواحش کے اندر انسان کو لطف حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے، یا جو بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جو بھی انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا مقصد، اس کا مقصود تو لذت کا حصول ہے، کیونکہ اس فعل قبیح کے اندر انسان کو بظاہر ایک لذت حاصل ہوتی ہے اور وقتی تسکین اس کو میسر آتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ زنا کاری کرتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ دیگر قسم کی جو قبیح اشیاء ہیں ان کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک بڑی واضح وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں نظر آتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو اپنے ملائکہ کو دعوت دی کہ آؤ، آ کر ان کا مشاہدہ کرو۔ تو جب اللہ کے فرشتوں نے جنت کو دیکھا، اس میں موجود محلات کو دیکھا، اس میں موجود باغات کو دیکھا، خوبصورت بہتی ہوئی ندیوں کو دیکھا، اور سرسبز و شاداب پھیلے ہوئے باغات کو دیکھا، تو تمام ملائکہ نے کہا کہ یہ انتہائی حسین تخلیق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے استفسار کیا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندے اس میں جانے کے طالب ہوں گے؟ تو اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ تیری ساری مخلوق یہ چاہے گی کہ وہ اسی جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان کو، ملائکہ کو اور بالخصوص جبریل کو، جہنم کے زیارت کروائی اور جہنم کے معاملات کو دکھایا، اور ان سے پوچھا کہ جبریل اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس جہنم کی گھاٹی کے بارے میں؟ تو حضرت جبریل امین نے جب اس میں خوفناک وادی کو دیکھا، اس خوفناک وادی میں دردناک موجود عذاب کو دیکھا کہ جس کی گہرائی ایک حدیث کے مطابق اتنی ہے کہ جب اس کے اوپر سے کسی شے کو پھینکا جاتا ہے تو 70 سال تک وہ شے زمین پر گرتی رہتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ جہنم کے نیچے کے گڑھے تک پہنچتی ہے، اور اس کے اندر موجود آگ کی کیفیت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اگر اس کا ایک انگارہ دنیا میں رکھ دیا جائے مشرق کے اندر تو مغرب تک کے موجود لوگ اس کے اندر جھلس کر مر جائیں۔ اس خوفناک دہکتی آگ اور دردناک عذاب کو دیکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا میرے رب تیری ساری مخلوق تجھ سے پناہ مانگے گی کہ اس جہنم میں نہ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا، اور جنت کو جو نہایت خوبصورت تھی اس کو مشکلات، آفات، آلام و مصائب سے ڈھانپ دیا، اور فرمایا جبریل اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبریل امین حدیث میں آتا ہے کہ گھبرا کر ارشاد فرماتے ہیں میرے رب مجھ کو یہ خوف آتا ہے کہ تیری ساری مخلوق اس جہنم کے گرد لپٹی ہوئی لذات میں مبتلا ہو کر یک کے بعد دیگرے اس میں گرتی چلی جائے گی، اور جس جنت کو تو نے مصیبتوں، آفات اور آلام سے ڈھانپ دیا ہے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تیری مخلوق اس میں جانے تک پہنچ نہیں سکے گی، اس کے اندر تک رہائی کو حاصل نہ کر سکے گی۔ میرے بھائی، میرے دوست، اب سمجھنے کی بات تو یہ ہے نا کہ اگر مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ ایک بوتل کے اندر زہر موجود ہے، ہم شراب کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ آج شراب فیشن بن چکی ہے، اور
اسلام جب بھی مخاطب کرتا ہے تو وہ سلیم الطبع لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ تو اگر ہم زہر کی مثال کو لے لیں کہ ایک زہر کا پیالہ ہے یا ایک زہر کی بوتل ہے اور اس کو نہایت ہی خوبصورت شیشی میں بند کیا گیا ہے اور بظاہر اس کے اندر ہیرے موتی جواہرات کو جڑ بھی دیا گیا ہے اور اس زہر کے اندر کچھ ایسی ادویات کو بھی شامل کیا گیا ہے جس سے اس کا ذائقہ بظاہر یا چکھنے میں لذیذ بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بات یقین کی حد تک کامل ہے، متحقق ہے کہ اس کا استعمال انسان کو فوری طور پر مار دے گا، تو کیا ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو عقل ہو، فہم ہو، دانا ہو، وہ اس کو استعمال کرے گا؟ یقیناً یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک بوتل کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، بے شک وہ بوتل بہت خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے اور اس میں موجود جو زہر ہے اس میں بے شک چکھنے کے اندر مٹھاس بھی موجود ہے، لیکن کوئی بھی عقل والا شخص جس میں عقل و شعور موجود ہے اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، بالکل اسی طرح جتنا یقین اس بوتل میں موجود زہر کو پینے سے موت پر ہم کو ہوتا ہے، کاش وہ یقین اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر ہمیں ہو جائے، کیونکہ خدا کے رسول نے فرما دیا کہ وہ حرام اشیاء یا وہ فواحش جو تم کو جہنم میں لے کر جائیں گے، بظاہر تو ان میں لذات ہوں گی، بظاہر تو اس میں ذائقہ ہوگا، بظاہر تو وقتی طور پر تمہیں اس میں تسکین اور راحت کا حصول ہوگا، بظاہر تو تمہیں وہ افعال کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہوگا، تم وقتی طور پر ہنسنے بھی لگو گے، تم وقتی طور پر قہقہ بھی لگاؤ گے، چار دوستوں میں بیٹھ کر شاید عیاشی کے ڈنکے بھی بجاؤ گے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں جہنم کی خوفناک وادیوں میں دھونس دیا جائے گا۔ اس کے لیے کیے گئے اعمال، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ روزے کی صورت میں ہو، وہ حج اور زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہو، بظاہر کرتے ہوئے تمہیں مشکل لگیں گے، تمہیں تکالیف آئیں گی۔ سردی اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈے اور گرم پانی سے وضو کرنے کی کوفت تم کو برداشت کرنی پڑے گی۔ گھر سے نکل کر مسجد تک آنے میں جو پسینہ آئے گا، جو تکلیف ہوگی، وہ تم کو سہنی پڑے گی۔ رمضان کے اندر تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حج اور عمرے کے اندر جاتے ہوئے وہاں کی جو تکالیف سفر کی ہوتی ہیں، شاید تم کو ان کو برداشت کرتے ہوئے تکلیف لاحق ہوگی، اور وہ پیسہ جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے شاید تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ بڑی مشکل سے یہ پیسے میں نے کمائے ہیں، میں اس کو کیسے اللہ کی راہ میں دے دوں۔ یہ ساری تکالیف ہوں گی، لیکن حضور نے فرما دیا اس بات پر یقین رکھو کہ اس کا نتیجہ وہ جنت میں داخلہ ہوگا، جہاں پر اللہ کی ساری نعمتیں اور رحمتیں تمہارے لیے تمہیں دامنگیر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اگر یہ یقین بحیثیت مومن کے میرے اور آپ کے اندر موجود ہے تو یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن اگر یہ یقین کی کیفیت نہیں ہے، اور میں بڑی معذرت سے عرض کروں کہ شاید ہم میں سے اکثریت میں ہے ہی نہیں، تو پھر آج اور اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے موضوعات ہم کو صرف یہی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کس طرح کر سکیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے بیعت کی تو اس شخص نے کہا حضور مجھے کوئی ذکر بھی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہارے لیے پہلا ذکر یہ ہے کہ اللہ کو اپنے سے بڑا جانو، اور اگر اپنے سے بڑا نہیں جانتے تو اپنے برابر کا، اپنے لیول کا ضرور جانو۔ کہ حضرت آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے بڑا جانو، بڑا نہیں تو برابر جانو، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہ بات زبان سے کہنا آسان ہے، عمل سے ثابت کرنا ذرا مشکل ہے۔ کہ حضرت پھر بھی کوئی اور ذکر؟ آپ نے کہا بھی تمہارے لیے یہی ذکر ہے، بس اس ذکر کو کرو۔ نوجوان اٹھا جانے لگا، آپ نے اپنے پیچھے سے ایک مرید کو بلایا، فرمایا اس کے پیچھے چلے جاؤ، اور جب کسی مقام پر کھانا کھانے بیٹھے نا تو اس کو کہنا اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دو۔ وہ فقیر پیچھے چلا گیا، کچھ دیر گزری تو دور کا سفر تھا، پرانا وقت تھا، پیدل سواری چلتے تھے یا گھوڑوں اور گدھوں کے اوپر سواری ہوتی تھی۔ اس نے اپنا سفر طے کیا تو
بھوک لگی، کھانا کھانے بیٹھا، تو جب کھانا کھولا تو دیکھا بیوی نے 2 تازے پراٹھے ڈال کے دیے تھے اور ایک سوکھی روٹی 2-3 روز پہلے کی وہ بھی ساتھ میں رکھ دی تھی۔ ابھی اس نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ پیچھے سے وہ فقیر پہنچ گیا جس کو حضرت صاحب نے بھیجا تھا۔ اس نے کہا بھائی اللہ کے نام پہ مجھے بھی کھانے کو کچھ دے دو۔ تو اس نے وہی کیا جو میں کرتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، سوکھی روٹی ٹھک اٹھائی اللہ کے نام پر دے دی۔ ہم وہی کرتے ہیں نا کہ جو کھانا سڑ جائے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، جو کپڑے پھٹ جائیں وہ اللہ کے نام پر دے دو، جو چیز لائق استعمال نہیں رہے وہ اللہ کے نام پر دے دو۔ وہی اس نے کیا، جو روٹی خراب ہو رہی تھی وہ اللہ کے نام پر دے دو، تازی روٹی رکھ لی۔ وہ فقیر واپس آیا، حضرت نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے سارے احوال بتا دیے کہ ٹھیک ہے۔ ہفتہ 10 دن گزرے کہ یہ بندہ واپس اپنے مرشد کے پاس آیا، بزرگوں کے پاس پہنچا۔ جب حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے کہا کیا ہوا بیٹے، سبق یاد ہوگی آپ کو؟ کہا جی حضرت۔ کہ کیا سبق تھا؟ کہ حضرت بڑا آسان سا سبق تھا کہ اللہ کو اپنے سے بڑا جانو، اپنے سے بڑا نہیں تو برابر کا جانو، یہ تو مجھے پہلے ہی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا صاحبزادے ہم نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہنا اور ہے، عمل سے ثابت کرنا اور ہے۔ کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے جب تم گئے تھے اور کھانا کھانے بیٹھے تھے تمہیں یاد ہے ایک شخص نے آ کے تم سے روٹی مانگی تھی؟ کہا جی حضرت مجھے یاد ہے۔ کہا سنا ہے آپ کی بیوی نے آپ کو 2 تازے پراٹھے ڈال کے دیے تھے، ایک سوکھی روٹی دی تھی۔ اب ذرا ہوش آیا کہ حضرت کو تو ساری اطلاعات ہیں۔ کہا جی حضرت وہ ایسا ہوا تھا۔ کہا وہ کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا تو آپ نے کیا دیا تھا؟ سوکھی روٹی۔ کہا جی حضرت۔ کہا بیٹے اگر اللہ کو اپنے سے بڑا مانتے تو دونوں تازے پراٹھے اللہ کے نام پر دیتے، سوکھی روٹی خود کھاتے۔ اگر اللہ تم سے بڑا تھا، تمہارے نفس سے بڑا تھا، تو تازے تو اس کے نام پر دینے تھے نا، سوکھی خود کھاتے۔ اور اگر اللہ کو اپنے برابر، اپنے لیول کا مانتے ہو تو کم از کم ایک تازہ پراٹھا اس کے نام پہ دیتے، دوسرا خود کھا لیتے۔ تو نے نہ تو اللہ کو بڑا مانا، نہ اپنے برابر کا مانا، اس کی ذات کو اتنا حقیر جانا کہ اس کے نام پہ سوکھی روٹی دیتا اور پھر دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم سارے شاید اللہ کو آج کل ایسے ہی بڑا مان رہے ہیں۔ جب بے حیائی کی بات ہوگی، بے غیرتی کی بات ہوگی تو نفس آگے ہوتا ہے، اللہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب شریعت کی بات ہوگی، دین پر عمل کرنے کی بات ہوگی تو نفس آگے آ جاتا ہے، اللہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ گھر میں شادی بیاہ کا ماحول ہو جائے، گھر میں کوئی تقریب ہو جائے تو اس کے اندر تمام معاملات کے اندر دنیا دار آگے ہو جاتا ہے، اللہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کاروبار کرتے ہوئے، مال و دولت کماتے ہوئے ہمیں اللہ کی باتیں یاد کرنا اس لیے مشکل لگتی ہے کہ وہ ہمارے نفس پر گنا گزرتی ہیں۔ اب بے حیائی اور بے غیرتی کرتے ہوئے ہمیں لذت اس لیے آتی ہے کہ جہنم کو اللہ نے لپیٹا ہی اس سے ہوا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، بظاہر جن چیزوں میں لذات موجود ہیں اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھیے کہ وہ ساری کی ساری وہ افعال ہیں جو ہم کو جہنم میں دھوسنے والے ہیں۔ اب بظاہر جن چیزوں میں وقتی پریشانیاں، دکھ اور تکالیف آتی ہیں، حقیقتاً یہ وہ افعال ہیں جو حضرت انسان کو جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر کے یہی فرما رہا ہے کہ جو اس قسم کی قبیح باتیں، بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں مومنین میں عام کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر کے، اللہ کی یاد سے غافل کر کے شیطانی افعال اور معاملات میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کیے جائیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ یہ سارے معاملات جانتا ہے مگر تم لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ عزیزو دوستوں، لاسٹ ویک آپ کو پتہ ہے ویلنٹائنس ڈے تھا، سیلیبریٹ ہوا، شکر ہے پاکستان میں اب وہ آگ ذرا کم ہو گئی ہے، پہلے بہت زیادہ تھی، اب وقت کے ساتھ شعور آ رہا ہے۔ ابھی 8 مارچ کو سننے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ ایک اور کوئی پریڈ کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر تمام خواتین جو ہیں وہ نکلیں گی اور اس کے اندر جو ہے پھر یہ اعلانات کیے جائیں گے کہ ہمیں نہ دین کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے، نہ شوہر کی پرواہ ہے۔ اور پچھلی دفعہ جو نعرہ لگا تھا وہ یہ نعرہ تھا ہمارا جسم ہماری مرضی، اور اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ نعروں میں مزید اضافہ کر کے مزید بے غیرتی کو پھیلایا جائے گا۔ بظاہر یقیناً
میں اور آپ اور ہمارے گھر الحمدللہ ان آگ سے، اس مصیبت، اس تکلیف سے آج تک محفوظ ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو آگ معاشرے میں پھیلتی ہے نا، تو وہ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو لوگ جا کر پانی اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کا گھر نہیں، اگر یہ آگ زیادہ پھیل گئی تو میرا گھر بھی جل جائے گا۔ اگر ان باتوں کو، ان مسائل کو میں نے اور آپ نے نہیں روکا اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے دوستوں اور احبابوں کے ذریعے اس فکر کو عام نہیں کیا کہ ان غلاظتوں کو پھیلنے سے روکنا ہے، تو یاد رکھیں اگر آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، ہمارے بچے بچیاں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں انہی غلاظتوں میں مبتلا ہوتی چلی جائیں گی۔ اور میرے حضور نے جو بات فرمائی، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی اس قسم کی بے حیائی، بے غیرتی اور منکر کو ہوتے دیکھے تو اس کو چاہیے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے روک دے۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ایمان کمزور ہو گیا، تم کمزور ہو گئے، تو فرمایا فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے تو اس بات کو برا کہو نا۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم ایمان کے اتنے نچلے درجے پر آ گئے کہ تمہیں اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اپنے دلوں میں تو اس بات کو برا جاننا۔ لیکن حضور نے فرمایا وَذَلِكَ عَدَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے کہ تم برائی کو ہوتے دیکھ رہے ہو، نہ ہاتھ سے روک رہے ہو، نہ زبان سے روک رہے ہو، اگر دل میں جان رہے ہو تو فرمایا یہ بہت نیچے درجہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ باخبر رہنا چاہیے، ہوش میں رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس آگ کو پھیلنے سے روکیں اور اس کے نتیجے میں اپنے اور ہمارے گھروں کو جلنے سے بچا سکیں۔ اللہ رب العزت ان فواحش کو روکنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اور خود بھی اس سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔